نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ مشکوٰۃ شریف سے کتاب الآداب کے درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا بنام درس حدیث۔ الحمدللہ اس کا آج دوسرا سبق ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا، ای الاسلام خیر، آقا اسلام کے اندر کون سا کام بہتر ہے، کون سا کام اچھا ہے؟ آقا مجھے ارشاد فرمائیے، مسلمانوں کی کوئی خصلت اچھی بتائیے، مسلمانوں میں اسلام میں کون سی چیز اچھی ہے آپ مجھے ارشاد فرمائیے۔ قال تطعم الطعام، فرمایا کھانا کھلانا، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور فرمایا کہ واقف اور نا واقف سب کو سلام کرنا۔ یہ اسلام کے اندر بہترین چیز ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور آدمی کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ یہ نہیں کہ واقف ہو تو سلام کرو، واقف نہیں تو سلام نہ کرو۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے نواب قطب الدین خان دہلوی صاحب نے مظاہر حق کے اندر، ذرا وہ سماعت کر لیجئے۔ کہتے ہیں ان دو صفات کا تذکرہ، یعنی کہ کھانا کھلاؤ اور جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، ان دو صفات کا تذکرہ سائل کے سوال کی نوعیت کے لحاظ سے ہے، یعنی بعض جگہ کسی عمل کو افضل کہا اور دوسری جگہ دوسرے عمل کو، یعنی ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا آقا کون سا عمل افضل ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ عمل افضل ہے، لیکن دوسرے مقام پر وہی سوال کیا گیا کسی دوسرے ٹائم میں یا دوسرے آدمی نے، تو فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ تیسرے ٹائم میں کسی اور نے وہی سوال پوچھا تو فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ ہر بار مختلف جواب دیا۔ پوچھا گیا اسلام کے اندر کون سی چیز بہتر ہے، تو فرمایا کہ کھانا کھلانا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی نیکی بہتر ہے، فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے، پانی کی ضرورت تھی تو فرمایا پانی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ایک عمل کو افضل فرما رہے ہیں، دوسرے کو دوسری جگہ افضل فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیجیے، نواب قطب الدین دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ تو آپ کا جواب پوچھنے والے کو دیکھ کر اس کے مناسب ہوتا تھا، جس کی طبع میں کسی نیک خصلت کی ضد کا میلان ہوتا تو وہاں وہی ذکر فرماتے اور اسی کو افضل قرار دیتے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جواب نہیں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے اگلے بندے کے سینے کی تختی کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی خصلت میں فلاں نیکی سے دوری پائی جاتی ہے، یہ آدمی جہاد کے معاملے میں تھوڑا ڈرتا ہے، یہ آدمی مال خرچ کرنے میں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تھوڑا بخل کرتا ہے، تو یہ آدمی آئے گئے آدمی کی عزت اتنی نہیں کرتا، پروٹوکول نہیں دیتا، مہمان نوازی اچھی طریقے سے نہیں کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اگلے آدمی کے دل کو پڑھ لیتے اور اس کی جو خصلت ہوتی
اس کو جان لیتے اور اس کی کیفیت کے مطابق جو چیز حضور ارشاد فرماتے اس کی ضد پاتے اندر، تو اس لیے حضور اس کی تلقین فرما دیتے۔ مثلا کسی سے جہاد کی ضد پائی کہ وہ جہاد سے بھاگتا ہے، فرمایا کہ جہاد افضل ہے۔ تو کسی کو دیکھا کہ یہ مہمان نواز نہیں ہے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، تو فرمایا کہ کھانا کھلانا بہت اچھا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ یہ آتے جاتے لوگوں کو سلام نہیں کرتا، یہ اس کی عادت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرما دیتے کہ کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، ہر ایک کو تم سلام کرو۔ تو کہتے ہیں تو آپ کا جواب پوچھنے والے کو دیکھ کر اس کے مناسب ہوتا تھا، جس کی طبع میں کسی نیک خصلت کی ضد کا میلان ہوتا تو وہاں وہی ذکر فرماتے اور اسی کو افضل قرار دیتے۔ مثلا جس کے مزاج میں بخل دیکھا اس کے لیے کھانا کھلانے کو افضل خصلت قرار دیتے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام اگلے کی طبیعت کو پڑھ لیا کرتے تھے، اگلے کے مزاج کو جان لیا کرتے تھے۔ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے جی کون سی نیکی افضل ہے، جو میری سمجھ میں ہوگی میں وہی جواب دوں گا۔ کسی اور مولوی صاحب سے پوچھو جی کون سی نیکی اچھی ہے، بہتر ہے، افضل ہے، تو جو اس کے علم اور ذہن میں ہوگی وہ اسی کے مطابق جواب دے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے۔ حضور علیہ السلام اگلے بندے کی طبیعت اور اس کی زندگی کو پڑھ لیا کرتے تھے، پھر اس کے دل میں جس چیز سے دوری پاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چیز اس کے لیے افضل قرار دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ سائل کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کمزوری دیکھی کہ یہ صرف جاننے والوں کو سلام کرتا ہے، دوسروں کو نہیں کرتا، جن کو نہیں جانتا ان کو سلام بھی نہیں کرتا، یا پھر نہ جاننے والوں کو کرتا ہے اور نہ جاننے والوں کو کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے اس کے دل کی تختی پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلام کرو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو کھانا کھلانے والے بنیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنیں، مہمان کی عزت اور تکریم کرنے والے بنیں، مہمان کے لیے اچھا اہتمام کرنے والے بنیں، اور ہر جاننے اور نہ جاننے والے مسلمان کو ہم سلام کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ گلیوں میں بعض اوقات صرف اس لیے جاتے کہ جو بھی ملے گا اس کو ہم سلام کریں گے، بلکہ ان کا تو یہ بھی معمول تھا کہ دو اگر جا رہے ہیں، راستے میں اگر درمیان میں درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر سے گزرے ہیں دوسرے ادھر سے، بیچ میں درخت آ گیا تو درخت کو جیسے ہی کراس کرتے وہ دوبارہ پھر ملتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنے اور سلام کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔